ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خطیب مستقبل کے۔ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھیں بہجت نظامی، اور اب جس اگلے مقرر کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کا نام ہے مرتضیٰ رضوی اور ان کا تعلق ہے چنیوٹ اسکول سے۔ آئیے مرتضیٰ۔ جی مرتضیٰ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ تیاری کیسی ہے اسپیچ کی آج کی؟ اچھی ہے۔ اچھی تیاری ہے؟ جی اچھی ہے یا بہت اچھی ہے؟ اچھی ہے۔ اچھی ہے، بہت اچھی کیوں نہیں ہے؟ وہ وقت بتائے گا۔ وقت بتائے گا؟ واہ بھائی، بڑا دعویٰ کر دیا انہوں نے۔ تو مرتضیٰ رضوی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مفکر اسلام کے اس شعر کے اس مصرے میں ایک کرب چھپا ہوا ہے، ایک درد سا چھپا ہوا ہے۔ اگر قلم کے نشتر سے اس کا سینہ چاک کریں تو لہو لہو پکارے گا، خطرہ خطرہ آواز دے گا۔ کیا میں ایک تسبیح کی مانند تھا، مگر اپنوں کی سازشوں سے وہ تسبیح ٹوٹ گئی، دانہ دانہ بکھر گیا۔ میں وہ اکائی تھا جس کو رحمت للعالمین نے بڑی محنتوں سے سینچا، جن کی شرافت کی مالا پڑھی جاتی تھی، جن کی صداقت کی داستانیں تھی، جن کی شجاعت سے غیروں کے کلیجے پھٹ جاتے تھے۔ مگر صدر علی وقار یہ اس وقت تک تھا جب تک شمع رسالت روشن تھی، یہ اس وقت تک تھا جب تک شمع ہدایت اپنے آب و تاب کے ساتھ روشن تھی۔ مگر ذی وقار جب وہ شمع بجھ گئی، جب وہ شمع رسالت گل ہو گیا، اب سازشیں شروع ہوئی، یہودیوں کی سازشیں، عیسائیوں کی سازشیں، لالچ کی چکر میں سونا اور چاندی کے منہ کھلنے لگے، مسلمان بکنے لگے۔ شاعر مشرق نے اس منظر کو دیکھ کے اس طرح کہتے ہیں کہ جن کی دینداری میں ہے آرزوئے زر پنہاں، آ کے دھوکے میں انہیں رہنما کہتے ہیں۔ اندلس بھی مسلم مملکت تھی، مگر سازش کے ذریعے عیسائیت میں تبدیل ہو گئی، ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال یہودیوں کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ مگر صدر علی وقار، وقت گزرتا گیا، مسلمان ٹکڑوں میں بٹتے گئے، ہر حکمران اپنے تخت کو بچانے کے لیے یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا اعلی کار بننے لگے۔ وہ کل تھا اور یہ آج ہے، زیادہ عرصے کی بات نہیں، یہی چند برس پہلے کہ 9/11 کا واقعہ تازہ ذہنوں میں ہے کہ ہزاروں میل دور سے یہودیوں نے مسلمانوں کے قلب پر نشتر لگایا، اور جب بے رحمی سے افغانستان کو روندا گیا تو تمام مسلم ممالک تماشا بنے رہے۔ کیونکہ سب کو اپنے اقتدار کی فکر لاحق تھی۔ صدر علی وقار، میری نگاہیں اس منظر کو کیسے بھول سکتی ہیں کہ جب خدا داد پاکستان کو 2 لخ کیا گیا۔ شکریہ۔ بہت خوب، یہ تھے مرتضیٰ رضوی جو تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے، شاید فنالے کا ڈر بھی کہہ سکتے ہیں یا سٹیج فیئر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، بلا کسی تاخیر اب اس مقابلے کی تیسری مقررہ کو دعوت خطاب دیتے ہیں۔ یہ تشریف لائی ہیں حیدرآباد سے اور ان کا نام ہے بشریٰ قریشی۔ آ جائیے بشریٰ۔ جی بشریٰ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے کہ آج کی تیاری کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ اچھی ہے، اور باقی اللہ مالک ہے۔ تیاری تو اچھی ہے لیکن مالک صرف اللہ ہے۔ تو بشریٰ قریشی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ عرب کے سردار حیران تھے صدر علی وقار کہ کیسے صحرائے عرب کی تپتی ریت پر ایک قوم انما المؤمنون اخوا کا پیغام لے کر اٹھی اور طوفان بن کر پوری دنیا پر چھا گئی۔ دشمنان اسلام کی سوچ و فکر میں لرزہ طاری تھا کہ کیسے حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں جہان کائنات کا علم سمایا ہوا ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جہالت کی اندھیروں سے نکال کر تہذیب و تمدن کے اکھیڑے میں لا کھڑا کیا۔
کہ طرز کون کے اقتدار پر بیٹھا یزید ملعون دہشت زدہ تھا کہ کیسے 72 کے لشکر کے سامنے اس کا لشکر چھوٹا ہے. اور علی وقار سجدے میں بھی سر امام حسین قیامت تک کے مسلمانوں کو یہی پیغام دیتے رہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. تیغوں کے سائے پہ پل کر جمع ہوئے ہیں, باطل سے دبنے والے آسماں نہیں ہم. کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے صدر علی وقار, تو طوفانوں کا منہ موڑ کر, سمندروں کا سینہ چیر کر, پہاڑوں کے ذرے ذرے کو جھنجھوڑ کر, ندی سے کنارے, ریزے سے چٹان, کلی سے پھول تک کرگسوں کو برباد کیا, رنگ و نسل اور حسب و نسب کے امتیازات کو مٹا دیا, اور باطل کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر توحید اقدار کا, لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا. کہ جناب والا کہ جب یہی مسلمان ایک ہوئے تو صحرا سے نکل کر روما کی سلطنت کو رون ڈالا. کہ جب یہی مسلمان ایک ہوئے تو حرم کی پاسبانی کے لیے ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی. تو کبھی محمد بن قاسم کی صورت میں سندھ فتح کیا, اور طارق بن زیاد کی صورت میں ساحل پر کشتیاں جلا ڈالی. کہ جب یہی مسلمان ایک ہوئے تو ستاریدی کی صورت میں انسانیت کا علمبردار بنے. اور علی وقار پاسبانی حرم کے لیے کبھی راشد مناز, ایم ایم عالم اور میجر شبیر شریف کی صورت میں اس پاک سرزمین کو اپنے لہو سے نم کیا. علی وقار پاسبانی حرم کے لیے ترکی کے صدر طیب اردگان کی صورت میں اپنی بہادری سے پاکستان کا پرچم بڑا کیا, اور دشمنان اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کہ جی ہاں صدر علی وقار ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے تو کچل دیتے ہیں دشمن کے ارادوں کو. کہ واللہ ہمارے دہشت نا خونی ولولے, آندیاں طوفان تلا تم سیر سلسل زلزلے, دبدبے گرمی کشاکش دغدغے ہلچل جہاد, کنگرے ایوان شاہی کے جھکا دیتے ہیں ہم, جبر و استبداد کے چولہے ہلا دیتے ہیں ہم, دندناتے گنبد زری میں گھس جاتے ہیں, چاٹ کر سونے کا پانی آگ برساتے ہیں ہم. کیونکہ جی ہاں صدر علی وقار ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے تو کر دیتے ہیں دشمن کے ارادوں کو خم. جی ہاں علی وقار کر دیتے ہیں دشمن کے ارادوں کو خم. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. کر دیتے ہیں دشمن کے ارادوں کو خم. یہ تھیں بشریٰ قریشی. بشریٰ اپنی جگہ پہ آ جائیے, جو بہت خوبصورت انداز میں اور ایک جوشیلے انداز میں اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہی تھیں. اب اپنے ایوان میں سے آخری مقررہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. ان کا نام ہے مریم سلطان. مریم آ جائیے. جی مریم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ. سٹارٹ کریں. جی بالکل. تو مریم آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب والا گھوڑوں کی برق رفتار ٹاپیں ہیں, فضا میں چمکتی تلواریں ہیں, معرکہ حق و باطل میں کفار کی سرکٹی لاشیں ہیں, اور اہل ایمان کے رخسار فتح حق پر جگمگا رہے ہیں. جی ہاں معزز سامعین, یہ منظر ہے اس وقت کا جب مسلمان بند مٹھی کی طرح توحید, رسالت اور حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو کر دشمن کو نیست و نابود کیا کرتے تھے. پھر چاہے وہ غزوہ بدر کا مارکہ ہو کہ جہاں 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دی ہو, یا پھر کربلا کا پیاسا میدان ہو کہ جہاں یزیدیت کو حسینیت نے شکست دی ہو. لیکن سامعین کرام, آج میں دیکھتی ہوں کہ ہم جو کبھی رہروانے اسلام تھے, اب کبھی رہروانے اسلام تھے, اب بھٹکے ہوئے آہوں کی طرح مارے کیوں پھر رہے ہیں. تو سامعین کرام, یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جو قومیں تشکک و افتراق کا شکار ہو جاتی ہیں, ان کی عظمت کا سورج گہنا جاتا ہے اور محکومی ان کی فطرت میں لکھ دی جاتی ہے. سامعین کرام, آج ہم جو مسلمان جو کبھی رہروان اسلام تھے, کبھی رہروان قافلہ حجاز تھے, اب چاروں اطراف سے پٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. سامعین, میں سوچتی تھی کہ جب کبھی ہم اٹھیں گے, لشکر بن کے اٹھیں گے اور دنیا کو تسخیر کریں گے, مگر ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں. اس بات پر اقبال کی روح ماتم کی نہ نظر آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا.
لیکن سامعین کرام، اگر آج بھی شمع توحید کے پروانے لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو پختہ کر لیں اور نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر اپنے تمام اختلافات کو مٹا کر شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، تو اسرائیل کی کیا مجال کہ وہ بیت المقدس کو اپنے ناپاک قدموں تلے رون دیں، اور یہودیوں کا کیا حوصلہ کہ وہ مصر کی جانب آنکھ بھی اٹھا کے دیکھیں۔ لیکن سامعین کرام، یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، اپنے اختلافات کی آگ کو اخوت و محبت کے ٹھنڈے چشموں سے بجھا کر ایک ہو جائیں، اور اللہ اس نغمے کی بازگشت میں شاہراہ حیات پر آگے ہی آگے بڑھتے چلا جائیں۔ جلا ڈالی تھی تم نے جو کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ ناظرین، یہ تھی مریم سلطان۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے سے واپس آئیں گے اور جانیں گے کہ آج خطیب مستقبل کے ٹائٹل کا حقدار کون ہے۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خطیب مستقبل کے۔